السلام علیکم ناظرین، ہمارے لندن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں سگنیچر ٹاک اور میں ہوں احمد شاہین۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے کچھ برطانیہ کے حوالے سے بھی، برطانیہ میں جو پیٹرول کا اور فیول کا کرائسس ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم گفتگو کریں گے آگے گزشتہ روز تحقیقاتی صحافیوں کی تنظیم ICIJ کی جانب سے کچھ دستاویزات شائع کیے گئے پینڈورا پیپرز کے نام سے، اور انہوں نے اس میں بڑے بڑے نام آئے ہیں۔ اس حوالے سے پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو کریں گے کہ پاناما پیپرز کی طرز پر یہ جو پینڈورا پیپرز اب شائع کیے گئے ہیں، اس میں بھی بڑے بڑے انکشافات موجود ہیں۔ عالمی رہنماؤں کے نام ہیں، سیاستدانوں کے نام ہیں، اور بڑے بڑے کاروباری افراد اور اداروں کے نام اس میں موجود ہیں، اور ان کے جو مالی معاملات ہیں اور خفیہ لین دین ہیں ان کے معاملات کو، ان کی تفصیلات کو ان پیپرز کا حصہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان سے بھی تقریباً 700 افراد کے نام اس میں شامل ہیں، اس میں سیاستدان بھی موجود ہیں، کاروباری افراد بھی موجود ہیں، جبکہ کچھ ریٹائرڈ جو فوجی لیڈرشپ ہے ان کے نام بھی موجود ہیں، ان کی آف شور کمپنیز کی تفصیلات بھی موجود ہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم پاکستان کے حوالے سے ہی گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ جو 2016 میں اس سے پہلے پاناما پیپرز آئے تھے، اس میں ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان کے وزیر اعظم تھے اس وقت کے میاں نواز شریف، ان کو برطرف کرنے کے حوالے سے ان پیپرز میں موجود معلومات نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ اب یہ دیکھیں گے کہ جو پاکستان کی حکومت کے کچھ اہم نام اس میں شامل ہیں، تو کس طرح سے پاکستانی حکومت اس کو تمام معاملے کو ڈیل کرے گی، کس طرح سے اس سے نبردآزما ہوگی، اور کیا اثرات مرتب ہوں گے آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان پر، پاکستانی سیاست پر۔ اسٹوڈیوز میں میرا ساتھ دینے کے لیے میر اکرام حسین صاحب موجود ہیں، جبکہ ہمیں سید مجتبیٰ صاحب بھی جوائن کریں گے فون کے ذریعے سے۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا، ہمارے جو پروگرام ہے سگنیچر ٹاک اس کا مستقل حصہ ہوتے ہیں۔ میر صاحب، ہم نے دیکھا کہ پاناما پیپرز جو آئے 2016 میں، انہوں نے پاکستان میں کافی ہلچل پیدا کی، اور پھر وزیر اعظم جو اس وقت کے تھے نواز شریف صاحب، ان کو بھی برطرف ہونا پڑا جو معلومات آئی تھیں پاناما پیپرز کے حوالے سے۔ تو اب جو موجودہ آئے ہیں پینڈورا پیپرز، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور کیا یہ بھی کچھ ہلچل اور ہلجل پیدا کرنے کی اپوزیشن میں ہیں؟ بہت شکریہ۔ اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو یہ پنڈورا پیپرز کی لیکس کی جو ایک کہانی شروع ہوئی، اس میں بنیادی طور پہ شروع کرتا ہوں کہ میں سب سے پہلے یہ جو پنڈورا پیپرز میں کی جو صحافتی بددیانتی ہوئی ہے اس کی مذمت کرتا ہوں۔ بہت جگہ ہوئی ہے، مکمل طور پہ نہیں، لیکن ایک بڑے مخصوص انداز میں صحافتی اقدار کے ساتھ بددیانتی کی گئی ہے، اگر آپ اس کو صحافتی تنظیم کہتے ہیں۔ دیکھیے، ان کے نواز شریف کے جنید صفدر، اس کا نام دیا گیا، اور اس میں ہمارے پاکستانی کچھ نجی ٹی وی چینلز کی بھی غلطی ہے کہ پہلے میں خبر چلاؤں اور پہلے میں چلاؤں کی دوڑ میں انہوں نے ایک بے بنیاد خبر چلائی، جس سے اس بچے کی ظاہر ہے کہ زندگی پہ لوگوں کے سوال اٹھے، جو کہ غلط بات ہے۔ پھر دوسری جو سب سے بڑی انہوں نے بنیادی طور پہ غلطی کی ہے کہ فرض کیجئے کہ میں آپ کی تصویر کسی میڈیکل سٹور پہ یا کسی دوائی پر لگا دوں لے جا کر، اور کہ احمد شاہین کی تصویر لگا دی ہے ایک دوائی پر میں نے، تو آپ کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اس ویب سائٹ کے اوپر فرسٹ لیفٹ پہ پہلا تصویر ہی عمران خان کی لگائی ہوئی ہے۔ بھائی وہ کس خوشی میں آپ نے عمران خان کی، ہمارے پرائم منسٹر کی؟ اگر وہاں نواز شریف کی بھی لگتی، اگر وہ اس میں انوالو ہوتے، اگر وہ انوالو نہیں ہے تو آپ نہ لگائیں۔ تو آپ نے پاکستان کے اگر جو لوگ انوالو ہیں، اور وہ انوالو بھی ایک بڑا عجیب چکر ہے، میں بتاتا ہوں، وہ اس فردر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے پاس پستول ہے، جی 700 سے زیادہ لوگوں کے پاس پستول ہے، تو جس کے پاس پستول ہے اس سے پوچھو اس کے پاس لائسنس بھی ہے، اور وہ پستول کس غرض سے اس نے رکھی یہ ڈیٹیل نہ پوچھی گئی، بس آف شور کمپنیز ہیں، اس کا انہوں نے پنڈورا وہ پھوڑ دیا۔ اب وہ لوگوں سے آپ جب پوچھ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم سے تو انہوں نے کوئی ڈیٹیل نہیں پوچھی، یا ہم سے ایک طریقہ کار ہوتا ہے صحافت کا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہے، آپ ان سے باقاعدہ پوچھتے ہیں کہ میرے پاس یہ آئی ہے چیز، آپ اس کی تصدیق کریں۔ تو بہت سے لوگوں سے تو تصدیق بھی نہیں کی، اور کچھ پرانی خبریں اور کچھ شور شرابے پہ، یعنی کچھ ایسی چیزیں سامنے لائے ہیں کہ جو رائے پر مبنی، خبروں پر مبنی نام آئے ہیں۔ تو اس میں جو صحافتی بددیانتی جس کو میں نے لفظ استعمال کیا، وہ واضح طور پر نظر آئی ہے کہ اوکے، پھر بھی اچھی بات ہے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے، موجودہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ٹھیک ہے ہم انویسٹیگیشن
کریں گے اس کے باوجود جو کہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور آپ کا سوال کہ کس طرح اثر انداز ہوگی یہ خبر, یہ پنڈورا, سر یہ اس طرح سے اثر انداز ہوگی کہ ہمارے ملک میں میڈیا کے پاس ایک نیا ٹاپک مل جائے گا اپنے ہی ملک کو برا بھلا کہنے کا, جبکہ یہ کس غریب کی ہے آف شور کمپنی, کسی مزدور کی ہے؟ یہ سارے وہی امیر کبیر لوگ اور ان کی آف شور کمپنیز ہیں. ہمارے جو جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے پاس ایک نیا مزیدار گرم گرم وہ مل گیا ٹاپک, اب اس پہ روز بحث ہوگی, ٹاک شوز ہوں گے. اور پاکستان کے اندر وہ نون لیگ ہے, وہ پی ٹی آئی ہے, وہ پیپلز پارٹی ہے یا کوئی کاروباری ادارہ ہے, تو دراصل پاکستان کو ہی نقصان پہنچایا جائے گا کہ انڈائریکٹلی اس کا جو نقصان ہوگا ٹاک شوز جو ہوں گے وہ اپنے ہی ملک کے اداروں کے, بینکنگ سسٹم کے یا سرمایہ داروں کے یا کاروبار کے خلاف ہوں گے. تو یہ اچھا کیا عمران خان نے کہ ڈائریکٹ کہا کہ ہم سب کی انویسٹیگیشن کریں گے, جو غلط نکلا اس کو سزا دیں گے. سمپل از دیٹ. تو اس طرح دعا کیجئے کہ اس کا پاکستان پہ وہ جو لیکس جو رزلٹ اب بھگت رہے ہیں نواز شریف صاحب, اور کوئی ریکوری نہیں ہوئی کہ وہ پاناما لیکس کی جو اتنا شور ہوا اور ابھی تک کوئی ایک سمجھ نہیں آیا وہ پیسہ کیا تھا, کہاں گیا, کس نے کھا لیا. تو یہ پنڈورا باکس میں ملک تو بدنام ہو جائے گا, لیکن دعا کیجئے کہ کچھ مل بھی جائے. جی بہت شکریہ امیر اکرام صاحب. سید مصطفیٰ صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس تمام یہ صورتحال کو اور جس طرح سے پنڈورا لیکس کو شائع کیا گیا؟ اور جیسے گفتگو کے آغاز میں نے کہا کہ 2016 میں تو جب پاناما لیکس آئی تھیں بہت سے لوگوں کے اس میں نام تھے, لیکن وزیر اعظم جو اس وقت کے میاں نواز شریف, ان کو بہرحال جو سب سے بڑی خفت اٹھانی پڑی یا سب سے بڑا جو ان کو نقصان اٹھانا پڑا کہ اپنی وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونے پڑے. تو ابھی یہ جو موجودہ لیکس آئی ہیں ان سے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ سیاسی شخصیات کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. پہلے بھی جو ہوا تھا وہ بھی ایک مخصوص گروہ کے خلاف جو ہے وہ سارا ہیو اینڈ کرائی ہوا تھا, اور اس مرتبہ جو ہے وہ بھی یہی ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاناما لیک جب آئی تھی اس میں کوئی کاروائی نہیں ہوئی تھی. اس وقت جو ہے وہ 436 افراد کے خلاف جو ہے وہ درخواست دی گئی تھی, ان کے نام آئے تھے کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. تو اب پنڈورا لیک پہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا, کیا نہیں ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا؟ صرف چند دن تک آپ خاموش رہیں گے, مہنگائی کے اوپر واویلا نہیں کریں گے, اس دوران پیٹرول کے 1-2 بم گر جائیں گے اور مہنگائی کے 1-2 بم گر جائیں گے اور آپ اس پنڈورا لیک میں لگے ہوں گے. اس کے علاوہ پاکستان میں ان چیزوں پہ کیا رد عمل ہوتا ہے, اس سے پہلے کیا رد عمل ہوا تھا؟ جیسے کہ میر اکرام صاحب نے کہا چند میڈیا ہاؤس کی چاندی ضرور ہو جائے گی کہ خبریں گرما گرم مسالہ مل جائے گا, نمک مرچ مل جائے گا, جس کو چھڑک کے جو ہے وہ اچھا مزیدار پکوان تیار ہوگا خبروں کا. اس کے علاوہ اور آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس سے کیا حاصل ہوگا پاکستان میں؟ یہ پاناما لیک پہلی نہیں تھی, اس سے پہلے آف شور لیک 2013 میں نکلی, پھر پاناما کے بعد پیراڈائز لیک بھی آئی. کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس سے کوئی امید رکھنا میرے خیال میں یہ بالکل ابس ہے. یہ صرف اور صرف ایک ڈرامہ ہے جو کچھ دن تک چلے گا. میڈیا ہاؤس خبریں چلائیں گے گرما گرم, تو میں اور آپ ٹاک شو کر رہے ہیں, ایک آدھ اور ٹاک شو کر دیں گے, ایک تھوڑا سا اور مرچ مسالہ لگا دیں گے. اچھا نہیں, جن لوگوں کے نام ہیں مصطفیٰ صاحب, کیا ان جیسے وزیر اعظم پاکستان نے خود کہا بھی کہ وہ تحقیقات کریں گے, جس پاکستانی کا نام بھی اس میں موجود ہے, اور آج ایک انہوں نے کمیٹی بھی بنا دی ہے اسی حوالے سے, تو کیا کچھ تحقیقات ہوں گی؟ اور چونکہ آف شور کمپنیز تو موجود ہیں, چلیں 700 کے 700 کی نہ ہوئی یا کچھ لیگل بھی ہوئی, تو کچھ تو ایسے نام آ سکتے ہیں جنہوں نے ناجائز دولت کے ذریعے سے ان آف شور کمپنیز کو استعمال کیا. تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کوئی تحقیقات ہوں گی, کوئی ہلچل ہوگی؟ دیکھیں تحقیقات ہو سکتی ہیں, لیکن اس پہ آپ کو جو جن لوگوں کے نام آئے ہیں ان کو آپ کو کیٹیگرائز کرنا پڑے گا. ان کو آپ اس کو فی الحال کچھ کیٹیگریز میں تقسیم کر لیں. میں کہتا ہوں کہ 4 کیٹیگریز میں تقسیم کر لیں. ایک کیٹیگریز تو اپوزیشن کے سیاستدانوں کی ہے, دوسری کیٹیگریز ان کاروباری افراد کی ہے جو سیاست میں نہیں ہے لیکن کاروباری جو ہے ان کے جو ہے ایکٹیویٹیز ہے. باقی 2 کیٹیگریز اور ہیں. ایک کیٹیگریز حکومت میں شامل وزراء, عمران خان صاحب کے قریبی ساتھیوں کے نام اس میں شامل ہیں, اور اراکین اسمبلی ہیں, ان کے اتحادی ہیں. اور چوتھی جو کہ سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ جن کے اوپر انگلی اٹھاتے ہوئے بھی آپ کے جو ہے پر جلتے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, جو ریٹائرڈ لوگ ہیں, جو جن کی کہتے ہیں بیویاں, جن کے بچے جو ہیں, جب وہ جس وقت وہ کہتے ہیں کہ
ہمارا دفاع کر رہے تھے، اس وقت ان کی بیویاں، ان کے بچے جو ہیں وہ ان کاروباری سرگرمیوں میں جو ہے مصروف تھے اور آف شور کمپنیاں بنا رہے تھے۔ اب دیکھیں کہ ان میں کس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، عمران خان صاحب کے کیا اختیارات ہیں، وہ ان میں سے کس کے خلاف کارروائی کی جرت کر سکتے ہیں؟ کیا اپنی ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مونی صلاحی کا نام آیا ہے، خسرو بختیار کا نام آیا ہے، علیم خان کا نام آیا ہے، شوکت ترین کا نام آیا ہے، اگر وہ ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں حکومت بیٹھ جاتی ہے۔ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے جن لوگوں کا نام ہے ان کی طرف وہ کہتے ہیں انگلی اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتے، کیونکہ انہی کے بل پہ تو وہ حکومت کر رہے ہیں۔ باقی کاروباری افراد میں سے کچھ لوگوں کو لیا جائے گا، ہو سکتا ہے ایک آدھ منسٹرز میں سے بھی کسی کو جو ہے قربانی کا بکرا بنا دیا جائے، اور باقی حسب معمول جو 2 مجرم نکلے ہیں پوری پاناما لیکس میں، 2 مجرم نکلے ہیں صرف خالی، شرجیل میمن اور علی ڈار، ان پہ جو چیز ہوگی وہ آپ کے سامنے وہ اسی طرح ہوگا جس طرح میاں نواز شریف صاحب کے خلاف پاناما لیکس میں کیا گیا تھا، باقی لوگوں کو چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ کیٹیگریز ہوں گی، اور آئندہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہی علی ڈار اور شرجیل میمن جو ہے یہ حکومتی ترجمانوں کے ٹاک شوز میں موضوع گفتگو ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ میں کسی کا ذکر نہیں ہوگا، اور منسٹرز وغیرہ کی دفاع کیا جائے گا کچھ دنوں کے بعد۔ اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب اگر کریں گے بھی، جیسے جنرل باجوہ صاحب نے جس طرح اپنی ایکسپلینیشن دی تھی اور عمران خان صاحب نے بیان دیا تھا کہ میں مطمئن ہو گیا، تو اسی طرح جنرل شفاعت ریٹائرڈ جو ہیں انہوں نے بھی ابھی ٹویٹر پہ ایکسپلینیشن دے دی ہے، اور بھی کچھ جرنیلوں نے ٹویٹر پہ ایکسپلینیشن دے دی ہے۔ خان صاحب مطمئن ہو جائیں گے اس سے، اور وہ سارا کا سارا معاملہ بیٹھ جائے گا۔ باقی تحقیقات جو ہے وہ اسی چیز پہ ہوتی رہے گی، اور اس پہ بھی کیا ہوتی رہے گی کہ شرجیل میمن اور علی ڈار نے جو آف شور کمپنیاں بنائی ہیں ان میں وہ کیا اپنی کمپنیاں ہیں یا وہ فرنٹ مین ہے زرداری صاحب کے، میاں نواز شریف صاحب کے، جیسے فواد چودھری صاحب نے کہا بھی ہے کہ یہ فرنٹ مین ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو بس اس کے اوپر تحقیقات اور اسی کے اوپر ٹاک شو ہوتے رہیں۔ ضرور مصطفیٰ صاحب کی بات سے میرے دماغ میں ایک بات آئی ہے، ایسا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں مصطفیٰ صاحب کہیں نہ کہیں آنکھیں کھلی ہیں، عوام کو تو پتہ تھا، عوام غریب عوام کیا کرے، ان کے پاس شناختی کارڈ صرف ووٹ ڈالنے کے لیے ہے، یا آپ کو موٹر سائیکل لے لیے تو اس کی رجسٹریشن کے لیے ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اب لا بنانا ہوگا کہ آیا آف شور کمپنیز کسی بینک کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے، کوئی ٹرانزیکشنز کرنی ہے، پاکستان سے باہر پیسہ لے جانا ہے یا لے کر آنا ہے یا کیا ہے؟ کیونکہ سوالیہ نشان تو وہاں پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان سے پیسہ باہر گیا اس آف شور کمپنیز کے ذریعے اور پھر واپس پاکستان میں آیا، تو یہ کیا ضرورت تھی؟ ایک دوسرے نمبر پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم بنانا ہوگا کہ کسی کو بھی اگر آف شور کمپنی بنانی ہے تو اس کو گورنمنٹ سے پرمیشن لینی ہے، اور اس طرح سے آپ پیسے کو گھما رہے ہیں، یا پھر اس طرح سے کچھ لوگوں نے کسی ادارے کے لیے اگر ضرورت تھی، کسی بینک کی ریکوائرمنٹ تھی، کسی بینک نے کہا کہ آپ آف شور کمپنیز کے ذریعے یہ ٹرانزیکشن کریں، تو یہ اور اچھا کچھ لوگوں کے پاس اگر اس کی منی ٹریل نہیں ہے، انہوں نے آف شور کمپنی بنائی، پاکستان سے پیسہ باہر لے گئے، وہاں لا کے فلیٹس لیے اور مختلف ملکوں میں جا کے انویسٹمنٹ کی، اور اس کے بعد وہ ان کے پاس کوئی اس کا سراغ نہیں ہے، کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، پھر وہ لوگوں کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ لیکن اگر گورنمنٹ آف پاکستان شروع سے اس پر کوئی قانون بنا لے، میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں پکڑ میں آئیں گے یہ لوگ، ورنہ تو پھر غریب عوام جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آف شور کمپنی کس چیز کا نام ہے، یہ ہوتی کیا ہے۔ اور مجھے ایک بات احمد شاہین صاحب بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ سارے پاکستان کو لوٹنے کے طریقے بتاتا کون ہے کہ یہ آف شور کمپنی بناؤ، ایسے پیسہ گھماؤ اور ایسے کرو، پوری دنیا میں یہ تو یہ کدھر سے آتے ہیں یہ آئیڈیاز؟ احمد شاہین مجھے رسپونڈ کرنا جی ضرور۔ میر صاحب نے کہا ہے کہ قانون سازی کرنی چاہیے، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ قانون سازی کس قسم کی ہو سکتی ہے۔ اگر میرے پاس جائز پیسہ ہے اور میں آف شور کمپنی بناتا ہوں کوئی، تو اس میں اور میرے پاس منی ٹریل ہے جیسے کہ آپ نے بات کی، تو پھر تو آف شور کمپنی کوئی ایلیگل نہیں ہے، کیونکہ پاناما میں بھی کمپنی بنا سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ پاناما میں کمپنی بنا رہے ہیں یا جو بھی انہوں نے آف شور کمپنیاں بنائی ہیں، ان کا مقصد آبجیکٹو واضح طور پہ یہ ہے کہ ٹیکس بچایا جائے، یا پھر جو ہے اس کی لیگل ریزن بھی، جینوئن ریزنز بھی ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں انسٹیبل گورنمنٹس ہیں، یہ سب سے بڑی ریزن ہے،
جس کو بنیاد بنا کے آف شور کمپنیاں بنائی جاتی ہیں کہ کوئی بھی کاروباری انویسٹمنٹ کسی ادارے میں علاقے میں کی جاتی ہے, کسی ملک میں کی جاتی ہے, اور ان کی پولیٹیکل سسٹم اسٹیبل نہ ہو, جیسے کہ پاکستان کا نہیں ہے اسٹیبل, تو وہاں پہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حکومت تبدیل ہوگی اور آف شور کمپنیاں بنا دیتے ہیں. مصطفیٰ صاحب قطع کلامی معاف, جب آپ جو حکومت کس طرح مستحکم رہے کہ جب ہمارے حکمران آتے ہی ہالیڈیز پہ ہیں اپنے ملک میں حکومت کریں گے, اس کے بعد پھر وہ واپس جب وہ حکومت میں نہیں ہوں گے تو وہ کسی اور ملک میں ہوں گے, تو یہ کس طرح ان کو بچے باہر, کاروبار باہر. انسٹیبلٹی یہ ہوتی ہے کہ ہالیڈے پہ آ کے حکومت کرنا انسٹیبلٹی نہیں ہوتی. انسٹیبلٹی یہ ہوتی ہے کہ کوئی اور قوت جو کہ عوام کی قوت نہیں ہوتی وہ مداخلت کر کے الیکشن پروسیس کو مینیپولیٹ کر کے ایک ایسے حکمران کو جو ہے ملک کے اوپر مسلط کر دے جو کہ عوام کا نمائندہ نہیں ہوتا. یہ ہوتی ہے سر, تو ہماری کمزوری ہے نا عوام کی. مصطفیٰ صاحب یہ چیز تو ابھی حالیہ دنوں میں اور ایک الیکشن پہلے ہی سامنے آئی کہ یہ الزامات لگے کہ آپ نے تو الیکشن میں ہی کسی کو الیکشن کے ذریعے سے کسی کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا, سے پہلے تو وہ خود آتے رہے ہیں. بہرحال چونکہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بھی بڑھانا ہے, میر صاحب آپ کے حوالے آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں کیا تحقیقات ہوں گی, ان کا کیا نتیجہ نکلے گا, کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے تو واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم تحقیقات کریں گے, جس کا نام بھی آیا ہے, اور انہوں نے خوش آئند قرار دیا کہ یہ جو لیکس سامنے آئی ہیں پینڈورا لیکس, اور اس میں اگر پاکستانیوں کے نام ہیں جو کہ ہیں تو ہم ان کے حوالے سے کریں گے, مکمل تحقیقات کریں گے, اور یقینی طور پہ اگر تحقیقات ہوں گی تو اس سے مزید پتہ چلے گا کہ ان میں سے کون سے وہ لوگ ہیں, کون سے وہ افراد ہیں, سیاستدان یا دیگر افراد بھی, کاروباری شخصیات کہ جنہوں نے ناجائز ذرائع سے آمدن سے جو یہ ان کو استعمال کیا اور اپنے اثاثے بنائے. تو آپ دیکھتے ہیں کوئی تحقیقات ہوتی ہوئی مستقبل میں آئندہ آنے والے دنوں میں؟ عمران خان کے ہوتے ہوئے مجھے تحقیقات ہوتے اس لیے نظر آتی ہیں کیونکہ جہانگیر ترین کی تحقیقات ہوئی, جو سب سے بڑی مثال ہے, کیونکہ وہ ان کے قریبی جنہوں نے پورے دھرنے اور کنٹینر پہ خرچہ کرنے والا, کروڑوں روپیہ خرچہ کر کے انہوں نے جناب کنٹینر پہ ان کے اوپر ان کو بنایا, اپنا ہیلی کاپٹر, اپنے جہاز, سب کچھ دیا, اس کے باوجود اس کی بھی انکوائری ہوئی اور پھر ان کو فارغ کیا. رپورٹ میں نام جی بالکل, رپورٹ میں بھی نام آیا اور انہوں نے رعایت نہیں کی, اور لیکن سزا نہیں ہوئی. بہرحال دیکھیے اب اس میں ہمارے پاکستان کی جو, جیسے مصطفیٰ صاحب کہتے ہیں, میں کہیں نہ کہیں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہاتھ اتنے لمبے ہیں اور وہ پیسہ بولتا ہے. نہیں, سابق وزیر اعظموں کو تو سزا ہو جاتی ہے, کچھ کو بہت سخت بھی, اور یہی تو بد نصیبی ہے ہمارے پاکستان میں کہ جمہوریت بڑی کمزور ہے. اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جو ہماری جمہوری طاقتیں ہیں, خاص طور پہ جو ہمارے سیاستدان ہیں, وہ اگر اپنے ورکر کو بنیادی طور پر ایک جمہوری ورکر بنائیں, نہ کہ پیپلز پارٹی والا مسلم لیگ نون کے خلاف اور نون لیگ والا پی ٹی آئی کے خلاف, اور ورکر ایک دوسرے سے نفرت کریں, جمہوری طاقتیں ایک دوسرے کو مضبوط رکھیں, تو کوئی بھی غیر جمہوری طاقت قریب بھی نہیں آ سکتی. ان کو پتہ ہوگا کہ یہ ادارے مضبوط ہیں, ان کا ورکر بنیادی طور پر جمہوریت اور مستحکم جمہوریت پاکستان میں چاہتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب ہم خاندانی لوگوں کو بدستور اپنے آقا مان کر ان کو ہی اپنے حلقے کا ایم این اے ایم پی اے تصور کر لیں گے اور پارٹی کا کوئی منشور فالو نہیں کریں گے, تو پھر یہی رزلٹ نکلیں گے. اسی لیے یہ سب تماشے ہوتے رہیں گے. اب رہا احتساب کا, یہ جو پنڈورا باکس سے لوگ فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانا کہ وہ کچھ جرنیلز کے, ریٹائر جرنیلز کے نام آ گئے, ان کے فیملیز کے آ گئے. اچھا, اب اس سے فائدہ اٹھائیں گے. وہ نواز شریف صاحب کے کچھ چاہنے والے ہیں, وہ جناب ان کو الف بے کا نہیں پتا, انہوں نے تحریر 10 اور لوگوں کے نام لگا دیے بیچ میں. اچھا, پھر اسی طرح سے جو پی ٹی آئی کے کچھ چاہنے والے ہیں, وہ جنید صفدر کا جھوٹا نام لگائی جا رہے ہیں. اسی طرح سے اور تو یہ تماشا شروع ہوگا. تو ملک میں جہاں اس کو پازیٹیو لینا چاہیے کہ دیکھیے کہ جہاں تک تو تعلق ہے کسی نے کرپشن کی, اس کو سزا ملنی چاہیے. یعنی کہ کرپشن کی بجائے صرف سیاسی حوالے سے پوائنٹ سکورنگ تماشا شروع ہو گیا. درست, یہ نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. اچھا مسئلہ یہ ہے احمد شاہین میر صاحب کہ آپ کسی کو سزا دے سکتے ہیں, آپ کے پاس کیا اختیار ہے سوائے شرجیل میمن اور علی ڈار کے علاوہ؟ آپ نام لے دیں کہ کسی کو سزا مل سکتی ہے. جنرل شفاعت کو سزا ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. ان دونوں کو بھی نہیں ہو سکتی. یہ علی ڈار بھی ادھر ہے اور شرجیل میمن کو بھی سونے کا تاج پہنایا گیا تھا اور ان کے ہاتھ میں 2 دن پہلے وہ اسٹک تھی, وہ بھی باہر ہے.
نہیں میں ان کو حکومت کی بات آپ کر رہا مجھے ہوں، لوگوں بتا کی دیں. بات نہیں کر رہا. لوگ تو الطاف حسین کو بھی جو ہے وہ سونے کا ہار بنانے کے لیے تیار ہے، اس کو چھوڑ دیں. میں حکومت کی بات کر رہا ہوں. گورنمنٹ ان پاور. کیا وہ شفاعت شاہ کو سزا دے سکتے ہیں؟ کیا وہ ندیم نصرت کو سزا دے سکتے ہیں؟ وہ نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے سر؟ کیوں نہیں دے سکتے؟ نہیں مجھے بتائیں کیوں نہیں دے سکتے؟ اگر بادشاہ خان کو سزا نہیں دے سکتے تو فقیر محمد کو سزا دینے کا کوئی حق نہیں ہے. سر نہیں، میں ادھر اختلاف کرتا ہوں، کیونکہ ریٹائر جرنیلز ہوں یا حاضر سروس جرنیل ہوں، ان کو سزائیں ملی ہیں. انہوں نے اگر کسی بھی طریقے سے کوئی بھی غیر قانونی کام کیا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ میڈیا پر آئے، وہ چیزیں آن ریکارڈ موجود ہیں. عدالت نے سزا دی ہے؟ کس پاکستانی عدالت نے سزا دی ہے؟ دیکھیے آپ ملٹری کورٹ کی کورٹ نہیں، ملٹری کورٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. سول کرائم ہے میر صاحب، سول کرائم ہے. آپ ملٹری کورٹ کیسے سزا دے رہا ہے؟ یہ کیسا آرمی ایکٹ ہے؟ جنرل شفاعت نے کرپشن کی، جنرل ندیم نصرت نے کرپشن کی، تو ان کو سزا جو ہے وہ پاکستانی عدالت دے، نہ کہ ملٹری کورٹ مارشل. دیکھیے اگر سیاستدان کو یہ چاہے کہ اس کی مرضی کے مطابق کسی فوجی کو سزا ملے گی تو ایسا نہیں ہوگا. ہاں اگر اس نے سیاستدان کو ان کی فوجیوں کی مرضی کے مطابق سزا دے دیں بے شک نہیں، اگر یہی، لیکن فوجیوں کو نہ دیں. لیکن آپ کیوں جاتے ہیں ان فوجیوں کے پاس بیٹھنے کے لیے؟ کیوں ان سے مدد مانگتے ہیں؟ یہ تھوڑی سی چونکہ دیگر معاملات ہیں، بہرحال ان کے اوپر بھی ہم مختلف حوالوں سے گفتگو کرتے رہے. اچھا سید مصطفیٰ صاحب ایک اہم سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے، آپ بے شک دونوں باتوں کو اکٹھا کر کے بھی آپ اس کا جواب دے دیجئے گا. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جو شرجیل میمن ہیں اور علی ڈار ہیں، یہ ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، یہ نواز شریف اور زرداری صاحب کے جو فرنٹ مین ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے اور اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ جناب فواد چودھری نے جو مسئلہ یہ ہے، ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک آنکھ سے دنیا کو اپنے معاملات کو دیکھنے کے عادی ہو چکے ہوئے ہیں. فواد شرجیل میمن اور علی ڈار زرداری اور نواز شریف کے فرنٹ مین ہے. میں فواد چودھری صاحب کا یہ فارمولہ ماننے کے لیے تیار ہوں اگر وہ یہ کہیں کہ جاوید آفریدی، علیم خان، خسرو بختیار، عارف نقوی عمران خان کے فرنٹ مین. اگر یہ فارمولہ نواز شریف اور زرداری پہ اپلیکیبل ہوتا ہے تو پھر یہ چار افراد جو ہے یہ عمران خان کے فرنٹ مین بھی ہے. کیونکہ عارف نقوی کا تو خاص طور پہ عمران خان کے فرنٹ مین ہے، اس پہ تو کسی کو شک ہی نہیں ہے. اس پہ کہ جو کچھ ہوتا رہا ہے کہ الیکٹرک کے معاملات میں، ابراج گروپ کے معاملات میں، جو فارمولہ فواد چودھری صاحب نواز شریف اور عمران اور آصف علی زرداری کے لیے پیش کر رہے ہیں، اس فارمولے کو عمران خان کے بارے میں پیش کرتے ہوئے ان کی جان جاتی ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دیکھیں میں بلا امتیاز کی بات کرتا ہوں ہمیشہ. میں کہتا ہوں لٹکا دے سیاستدانوں کو. آپ نے جس قانون کے تحت 28 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ نے نواز شریف کو گورنمنٹ آفس کے لیے نااہل قرار دیا تھا، کس قانون کے تحت دیا تھا؟ کہ وہ پبلک آفس ہولڈ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، کیونکہ وہ دفعہ 62(1) کے مطابق جو ہے صادق اور امین نہیں رہے. اور یہی پاناما کیس تھا. اسی بینچ کے ممبر تھے جسٹس گلزار احمد، جو آج چیف جسٹس بنے بیٹھے ہوئے، اور ان کو جو ہے بار بار کبھی زمین اپنے پیشروں کی طرح، ثاقب نثار کی طرح، کبھی ایک بلڈنگ گرانے کا خیال ذہن میں آ جاتا ہے. لیکن آج وہ اس عدالت میں فیصلہ کیا کریں گے؟ کیا وہ سٹنگ گورنمنٹ خسرو بختیار کو قرار دیں گے؟ کیا وہ اسمبلی کی سیٹوں سے جاوید آفریدی کو جو ہے وہ نااہل قرار دیں گے؟ اچھا مصطفیٰ صاحب، آپ کے خیال میں وہ تو دیں گے، لیکن جو موجودہ اپوزیشن اور جو اس کی حالت ہے وہ اس حالت میں بھی ہے کہ یہ کم از کم کیس لے کر سپریم کورٹ تک جا ہی سکے. اب 2016 میں تو ہم نے دیکھ لیا پہنچ گئے تھے اپوزیشن والے. 2016 میں پہنچے نا، تو کیا ہوا اس کیس کا؟ لیکن آج کی امیر جماعت اسلامی کہ بھائی ہیئرنگ دے دو. لیکن نواز شریف کو نااہل قرار دینے کے بعد سب ایسے خاموش ہو کے بیٹھ گئے، منہ میں چوسنی دے کے بیٹھ گئے. سارے کے سارے چیف جسٹس بھی بیٹھ گئے، وہ بھی خاموش ہو گئے. وہ ڈیم کے چکر میں نکل گئے جو چیف جسٹس ہوتے تھے، یہ کسی اور چکر میں نکل گئے. آج کی اپوزیشن کو کیا چیز روک رہی ہے اس چیز کو سپریم کورٹ میں لے کے جانے سے؟ دیکھیں اپوزیشن خود گلے تک جب دلدل میں پھنسی ہوئی ہو، کرپشن کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہو، تو وہ کیوں لے کے جائے گی؟ لیکن جو لے کر گیا، جو کرپشن میں نہیں ہے وہ لے کر گیا نا. امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق لے کے گئے نا 436 افراد کے لیے. تو اگر کوئی لے کے بھی جائے اپوزیشن یا کوئی اور باہر کا پبلک کا ممبر یا کسی اور سیاسی جماعت کا جو اس کرپشن میں مولز نہیں ہوا، وہ اگر عدالت میں یہ مقدمہ لے کے بھی جائے گا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ بیٹھے تو وہی چیف جسٹس گلزار احمد ہے نا، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس گلزار احمد ہے، جن کے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ وہ 700 میں
دو لوگوں کو چھوڑ کے جو کہ اپوزیشن میں ہیں ان کو چھوڑ کے باقی افراد کے خلاف کچھ کر سکے. اور جیسا کہ ابھی میر صاحب نے فرمایا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جن کا نام آیا ہے ان کو تو وہ خود ہی دیں گے اگر انہوں نے دینا ہوگا. ان کا تو اختیار چلیں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں معلوم ہو جائے گا. میر صاحب ایک سوال میں پوچھ لوں, اگر آپ پھر رسپونڈ کرنا چاہیں مصطفیٰ صاحب کی بات کو بھی آپ کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب نے جو 2016 کے بعد جس طرح سے ایک اگریسو انہوں نے اپنی مہم چلائی, اور خاص طور پہ نواز شریف کے حوالے سے وہ پاناما پیپرز کو اوپر بیس کرتی تھی, کرپشن کے خلاف انہوں نے نعرہ دیا اور بہت کامیابی کے ساتھ کمپین چلائی بھی, اور لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا چونکہ بہت سے معاملات کھل کے سامنے آ چکے تھے. لیکن کیا وجہ بنی کہ اپنے ارد گرد ہی جو ان کے لوگ ہیں وہ ان سے غافل ہیں, عمران خان صاحب ان سے, کیونکہ اکثر جیسے ابھی تو نام آئے, اس سے پہلے بھی چینی سکینڈل ہو, ادویات سکینڈل ہو, ان کے ارد گرد موجود لوگوں کے نام ہی سامنے آتے رہتے ہیں. تو عمران خان صاحب اتنے معصوم ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیسے لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں, یا وہ جان کے آنکھیں بند رکھتے ہیں؟ بہت شکریہ. اس پر ہم بڑے یعنی برسوں سے یہ بات میں ہمیشہ کہتا چاہتا, میرا ایک ہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیانتدار کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کے دائیں بائیں, چلیے مان لیا کہ آپ ویجیٹیرین ہیں, آپ صرف سبزی کھاتے ہیں کچھ, لیکن آپ کے دائیں بائیں ڈیفینیٹلی وہ بددیانت ہیں. آپ کے دائیں بائیں جو لوگ ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو سب کا نہیں پتہ. ان کے نام نہ صرف پاناما لیکس میں بھی ان کے نام آئے, ان کے نام اب اس پنڈورا باکس میں بھی آ گئے, یہ پنڈورا پیپرز میں. اور ایسا نہیں ہے کہ ان کے نام آئے ہیں, وہ ماشاءاللہ ان کے جھنڈے پہلے سے گڑے ہوئے ہیں پاکستان میں. اب تھوڑی سی تاریخ دیکھ لیں, اور عمران خان کو پتہ ہے. ایکچولی پرابلم وہی بات ہے کہ ہماری عوام کو اتنی مصیبتوں میں پھنسا دیا ہے. اب یہ جو پنڈورا پیپرز کی جو کہانی ہے, اس میں اب عوام جو ہے نا بیزی ہو گئی ہے. اب وہ جو 2 دن پہلے تک پیٹرول کی قیمتوں کا عذاب, پھر لوگوں کو وہ تیل کا عذاب, گھی کا عذاب, وہ سب بھول گئے. وہ پنڈورا پیپر میں لگ گئے کہ وہ پنڈورا پیپر آ گیا, اچھا وہ بھول گئے پیٹرول. بھائی یہی تماشا ہے. یہ سیاستدان سارے سکھی رہیں گے, ان کی آف شیئر کمپنیز پھر بنیں گی, پھر یہ ان کے فلیٹس چلتے رہیں گے. وہ چاہتے ہیں کوئی معاملہ اس طرح کا اٹھتا رہے, تماشا لگا رہے, عوام کی مجمع لگا رہے, وہ دیکھتے ڈگ ڈگی بچتی رہے. تو یہ بیسیکلی عوام کو ایک نئے شوشے میں انہوں نے الجھایا ہے. اور بھائی جتنے بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں انہی کے نام آئے ہیں نا. کوئی کسی غریب, کوئی چائے کی دکان والے کا تو کسی کا نام نہیں آیا. تو یہی پرابلم ہے کہ ابھی جو یہ آپ نے سوال کیا کہ آئندہ آنے والا, اب یہ ہاتھ میں دے دیا, یہ اگلے الیکشن تک اب نواز شریف صاحب پیپلز پارٹی رگڑا دے گی پی ٹی آئی کو اس پنڈورا پیپرز میں, اور یہ کھیل چلے گا الیکشنز تک. اور مجھے کچھ انٹرنیشنلی بھی اس پنڈورا پیپرز کے ساتھ, کیونکہ جب پچھلی گورنمنٹ تھی اس وقت وہ پاناما لیکس آ گئے تھے نئے الیکشنز آنے سے پہلے, اور جناب دھرنا شروع ہو گیا تھا اسلام آباد میں, اور وہ پاناما لیکس ہو گئی اور عذاب آ گیا. اب یہ پنڈورا پیپرز کا عذاب آ گیا اور ہمارے الیکشن ڈیو ہے. اب اس پر جناب وہ لانگ مارچ شروع ہوں گے, اللہ نہ کرے. لیکن یہ ایک ہاتھ میں دے دیا ہے, وہ کیا تھا, وہ بندر کے ہاتھ میں پتہ نہیں کیا آ جاتا ہے. تو وہ میں غلط مثال تو نہیں دے رہا, لیکن یہ کہ سمتھنگ محاورہ ماچس آ گئی. اب یہ وہ محاورہ ہو گیا, اور یہ پنڈورا پیپرز آ گئے, اب اس سے آگ لگا دیں گے. اب انہوں کا اور کوئی کام نہیں ہے. جبکہ اگر دیکھا جائے پھر کرے نا 3 month, ود 3 months, یا تو 90 دن میں ملک بدل جائے گا. 90 دن میں پوری 100 دن کا خود چیلنج دیا ہے انہوں نے. اب دے اس پنڈورا پیپرز کو 30 دن کی لمٹ اور 3 months کی, اور فنش کریں سارے میٹر کو, ورنہ تیار ہو جائیں. نواز شریف بھی ادھر ہے, زرداری اور بلاول بھی ادھر ہیں, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے, وہ تو نہیں چھوڑیں گے. ضرور, بہت شکریہ میر اکرام صاحب. سید مصطفیٰ صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین, پروگرام کا پہلا حصہ تھا, اس میں ہم نے پنڈورا لیکس کے حوالے سے گفتگو کی. مختصر سے بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو یہاں برطانیہ کے حوالے سے خاص طور پہ جو پیٹرول کرائسس ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے. دیکھتے رہیے اسلام چینل اردو. بیک ناظرین, پروگرام سگنیچر ٹاک میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان احمد شاہین. ناظرین, پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے برطانیہ کی, جہاں گزشتہ کچھ روز سے فیول کرائسس ملک بھر میں جاری ہے اور ایک بحران کی سی کیفیت محسوس ہو رہی ہے. ملک کے مختلف حصوں میں جو پیٹرول پمپس ہیں وہاں پر لمبی قطاریں موجود ہیں, اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. بہت سے پیٹرول اسٹیشنز ایسے بھی ہیں جہاں پہ فیول سرے سے موجود ہی نہیں. بنیادی طور پر ٹینکر ڈرائیورز کی کمی کی وجہ سے یہ معاملہ شروع ہوا.
اسی کے اوپر بات کریں گے، اس کی وجوہات دیکھیں گے اور مشکلات کے حوالے سے بھی، اور خاص طور پہ یہ کہ حکومت آئندہ آنے والے دنوں میں اس معاملے کو کیسے ٹیکل کرے گی۔ پروگرام میں میرا ساتھ دینے کے لیے میر اکرام حسین صاحب اور سید مصطفیٰ صاحب دونوں موجود ہیں۔ ان دونوں حضرات کا ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میر صاحب، کرائسس موجود ہے، کچھ اب تو کافی دن ہو گئے اس معاملے کو سارے، تو آپ کو بھی اس سے کوئی فرق پڑا؟ کچھ قطار میں لگنا پڑا آپ کو، یا آپ کی گاڑی کا جو فیول ٹینک ہے وہ فل؟ یہ بڑا بری طریقے سے اثرات پیدا ہو رہے ہیں، لوگوں کی نجی زندگی پہ بھی اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، اور بیگ مات کو اور کچھ نہیں ملتا تو وہ کہتی ہیں جائیں جا کے وہاں پیٹرول کے لیے لائن میں وہ سکون سے اپنا ان کو ٹائم مل گیا۔ لیکن جو اصل بات ہے کہ واقعتاً زندگیوں پہ بڑا برا اثر پڑ رہا ہے اس طرح سے کہ لوگ بڑے محتاط طریقے سے، اور اب دیکھ رہے ہیں کہ بھی پیٹرول مل کہاں رہا ہے، نہیں مل رہا، اور پریشان بھی ہیں۔ اب تو یہ بھی ہوتا ہے کہ گاڑی 1 سے 2 دفعہ سامنے سے گزرے نا، اس کے تو اس کو خیال نہیں ہے پیٹرول نہیں، یا پھر اس کے پاس جیسے پینڈیمک میں کوئی بال کٹوا کے نظر آئے، اس کی ہیئر کٹنگ ہوئی، بندہ پوچھے اس نے بال کہاں سے، باربر شاپ تو بند ہے۔ تو یہی صورتحال اس وقت برطانیہ کی پیٹرول کی ہے، اور سمجھ سے باہر ہے کہ کبھی کسی نے سوچا تھا ایسے دن بھی آئیں گے کہ برطانیہ میں بھی فوج اترے گی پیٹرول کے لیے، اور جو ہم پاکستان میں تو سنتے تھے کہ جی فوج آ گئی سیلاب کے لیے، اب سیلاب زدگان اور ادھر ادھر، تو اب پیٹرول کے لیے یعنی یہ صورتحال ہو گئی ہے برطانیہ میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ برطانیہ کی جو ہماری عوام ظاہر یہاں سینسیبل ہیں، یہاں کا ایک سسٹم کے تحت کام ہوتا ہے، لیکن ابھی قطاروں میں تو بہت لڑائیاں کی ہیں لوگوں نے۔ ہوئے آپ سوچ نہیں سکتے، قطاروں میں لڑائیاں بھی، وہ میں بتا نہیں سکتا، کسی ظاہر قانون ہے اس کو، لیکن یہاں پر بہت زیادہ لوگ جذباتی ہوئے، فرسٹریشن کی وجہ سے کسی نے اگر لائن کراس کی تو جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو گئی، بہت زیادہ آگے چلی گئی بات، پھر پولیس آئی، پولیس نے آ کے پیٹرول پمپ بھی بند کرا دیا، اور ایسے کئی اچھا موٹر وے پہ جو پیٹرول پمپ بند ہو رہے ہیں، میری کیونکہ جو ادھر مینیجرز یا کچھ لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ جی کیونکہ کیو لگتی ہے، لمبی قطار لگتی ہے تو ٹریفک بلاک ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پولیس نے آ کے کہا کہ ایک تو آپ بڑی لیمیٹڈ سا پیٹرول دے رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے قطار بڑی لمبی ہے، لوگوں میں پینک پھیل رہا ہے، ٹریفک بلاک ہے، کئی ایک موٹر ویز کے پمپ اس لیے بھی بند کروا دیے گئے ہیں کہ ٹریفک بلاک ہو رہی تھی، ایک تو وجہ یہ ہو گئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو پیٹرول کا معاملہ ہے اب نامعلوم یہ کیسے حل ہوگا، کیونکہ لوگوں نے کئی ایک کی جابز ایسی ہے کہ جو صرف گاڑی وہاں پر وہ کار پہ ہی جا سکتے ہیں، دوسری ایون ڈیلیوری ڈرائیورز جو سے ہیں اور اس سے ریلیونٹ بہت ساری جابز وہ تو مسئلہ بہت کھڑا ہو گیا نا، یعنی ڈرائیورز کے ویزے بھی نکال دیے، پوری دنیا سے ہمیں فون آ گیا کہ ہمارے چاچے مامے کو کوئی دوستوں کے فون آ گیا، وہ سر کوئی ویزا کا سین بنائے۔ ادھر ایک سولیسیٹر کمپنی کے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، تو وہ ملے ایک فنکشن میں، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ایک بندہ کام کرتا تھا، آفس چھوڑ کے چلا گیا، وہ کہتے ہیں جی آپ یہ بڑی جاب، ادھر اچھی بلی تنخواہ ہے، میرے پاس یہ ڈرائیونگ لائسنس ہے ٹرک کا۔ تو یہ تو سچ ہے کہ انہوں نے ویزے جو ہے وہ اناؤنس کیے ہیں، اور اس کے لیے خلا کو پر کرنے کے لیے، لیکن وہ کرسمس کے حد تک ہے، کیونکہ خطرہ جو ہے وہ کرسمس جو آ رہی ہے اس میں جو خلا پیدا ہو جائے گا ڈیلیوریز کا، اشیاء خرد و نوش، اور پھر جو سیلیبریشن ہے وہ گڑبڑ نہ ہو جائے ساری، کہ اسٹورز میں جگہ نہیں۔ اس کے بعد پھر اب جو صورتحال پیٹرول کی کمی کی وجہ سے ہو رہی ہے، ایک دو رائے ہے، میں نے کسی سے بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا، کہنے لگے کہ یہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہے، یہ کوئی سیاسی چال ہے، ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جنہوں نے جب یہ خبر ہوئی پینک پھیلایا، تو جس کسی نے تھوڑا پیٹرول لینا تھا اس نے جناب پورے ٹینک فل کر لیے، اور ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی، اور عوام کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، کیونکہ پھر حکومت پہ تنقید کی، اور کہ ان سے استعفے مانگے جائیں اور ان کی پالیسیز غلط ہیں۔ تو جس طرح سے صورتحال ہے، یقیناً کہیں نہ کہیں تو پالیسیز میں گڑبڑ ہوئی ہے، کیونکہ ٹرانسپورٹ کا جو منسٹرز ہیں ان کی پالیسیز تھیں، پھر پہلے سے پلاننگ نہیں کی تھی، اس طرح خلا پیدا ہوا۔ بہت سی چیزیں ہیں، اس حوالے سے سید مصطفیٰ صاحب کو بھی گفتگو میں شریک کریں گے۔ مصطفیٰ صاحب، آپ کے خیال میں یہ جو بحران ہے یہ اچانک سے پیدا ہو گیا، ڈرائیورز کی کمی ایک دم سے ہو گئی، کیا معاملہ بنا؟ دیکھیں اچانک سے تو یہ معاملہ نہیں ہے، اس کے یہ تو آفٹر ایفیکٹس ہیں، آفٹر شاکس ہیں۔ بریگزٹ بھی ایک وجہ ہے، کووڈ کی بھی ایک وجہ ہے، کووڈ کی وجہ سے آپ پتہ ہے
کہ جو ایجنگ پاپولیشن ہے، لوری ڈرائیونگ سمپل ڈرائیونگ نہیں ہے، اس میں ایک سرٹن ایج کے بعد آپ کو ریگولر ٹیسٹ اور میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ پتہ نہیں کس کس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. تو ایجنگ زیادہ پاپولیشن نہیں ہے لوری ڈرائیورز کی. تو ایک تو وہ کم ہو گئے. نئے کووڈ ٹیسٹ جو ہے وہ بند رہے. کووڈ کے درمیان جو ہے وہ ڈرائیونگ ٹیسٹ جو ہے ان پہ پابندی لگی رہی. اس کی وجہ سے جو نئے نوجوان جو اس پروفیشن میں آنا چاہتے تھے وہ نہیں، ان میں کمی ہوئی، شارٹ فال ہو گیا. دوسرا جو یہ جو بریگزٹ کی وجہ سے جو یورپین ورکرز جو تھے، یورپین لوری ڈرائیورز تھے، جو کہ ایک بڑا سورس آف سپلائی تھی، وہ بھی کٹ ہو گئی. تو یہ دونوں تینوں چیزیں مل کے جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہ پوری سپلائی جو ہے متاثر ہوئی، اور اس کی وجہ سے پھر پیٹرول کی سپلائی بھی متاثر ہوئی. تو یہ سارا بیک گراؤنڈ یہ صرف پیٹرول کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ آگے جا کے جو ہے اشیاء خورد و نوش جو ضروری اشیاء ہیں ان پہ بھی اس کا اثر انداز ہوگا اگر حکومت نے کوئی واضح اور ٹھوس پالیسی نہیں بنائی ڈرائیوروں کی وجہ سے. یہ جو آرمی کا جو معاملہ ہے کہ آرمی کو بلا لیا ہے، یہ ٹیمپریری حل ہے، یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ آرمی کو بلایا گیا ہے. اس سے پہلے فائر بریگیڈ کی جو ہڑتال تھی اس میں بھی آرمی کو بلایا جا چکا ہوا ہے، اس میں بھی آرمی کو کال کیا جاتا تھا. اور ویسے بھی ویکسینیشن کے لیے بھی بہت سی جگہوں پہ آرمی یوز کی گئی. یہاں مصطفیٰ صاحب نہیں کہہ رہے ملٹری آ گئی ادھر، وہ پاکستان کے خلاف لیکن یہاں پہ ابھی تک کسی جنرل کا نام آف شور میں غالباً نہیں آیا. یہ کیا بات ہو رہی ہے مصطفیٰ صاحب؟ یہاں پہ بڑے آپ طریقے سے بات کر رہے ہیں. میں یہی بتاتا ہوں کہ دنیا بھر میں جتنی بھی آرمیز ہیں، یہ جب حالت امن میں حکومتوں کی مدد کرتی ہیں تو کوئی احسان نہیں کرتی، چاہے وہ برٹش آرمی ہو چاہے وہ پاکستانی آرمی ہو جو سیلاب اور زلزلے میں مدد کرتی ہے. پاکستان آرمی کے بھی اگر آپ کانسٹیٹیوشن کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی جو جاب ڈسکرپشن ہے اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ حالت امن میں وہ حکومتوں کی مدد کریں گی ایمرجنسی اور ڈیزاسٹر کی صورت میں. تو اٹس ناٹ دس از پارٹ آف دا جاب ڈسکرپشن یہاں برٹش آرمی کی بھی اور اس کی بھی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں کوئی وہ احسان ہوتا ہے. ہمارے ملک میں تو کہا جاتا ہے نا کہ جب ضرورت پڑتی ہے ہم فوج کو بلا لیتے ہیں، اب خود کیوں نہیں کرتے؟ بھائی اس لیے کہ فوج اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے، وہ اس کی پارٹ آف جاب ڈسکرپشن ہے. یہ اسی طرح بلاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ آ گئے تو پھر جائیں گے کیسے؟ پرابلم یہ یہاں پہ کوئی خوف نہیں ہے. یہاں پہ بیچارے بڑے مسکین ہیں. آپ جا کے دیکھیں کبھی کوئین الزبتھ ہسپتال میں آ کے دیکھیں، لائن میں لگے ہوتے ہیں بیچارے، افغانستان لڑنے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو مکان نکل جاتا ہے ان کے ہاتھ سے. بہت بعض دفعہ تو رحم آتا ہے. جی بالکل بالکل صحیح. اچھا سید مصطفیٰ صاحب، آپ کے خیال میں حکومت جو ہے آئندہ آنے والے دنوں میں اس بحران پہ قابو پا لے گی یا مزید شدت؟ کیونکہ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا اور یہ خبریں اب آ رہی ہیں کہ کرسمس کے موقع پہ اور اس سے پہلے ہی جو غذائی قلت ہے، یعنی کہ جو غذائی چیزیں اجناس ہیں اس کی بھی سپلائی متاثر ہونے کا خدشہ ہے. اور کچھ عرصہ پہلے اگر ہم دیکھیں یہی خبریں کچھ آ رہی تھیں پیٹرول کے حوالے سے بھی، لیکن کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا گیا، اس کے اوپر پوری پلاننگ نہیں کی گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب یہ جو سپتمبر میں اور اکتوبر کے آغاز میں اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. تو خدا نخواستہ اگر ابھی سے دسمبر کو پلان نہ کیا گیا تو کیا دسمبر میں جو خوراک کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں وہ بھی خدا نخواستہ ان میں کچھ سنجیدگی آ سکتی ہے؟ یقیناً، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ویسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جیسی آپ نے گزشتہ سال فروری مارچ اپریل میں جو پینک بائنگ دیکھی تھی کہ سپر مارکیٹ کی شیلف خالی ہو گئی تھی. بالکل ویسی ہی سچویشن آ سکتی ہے. اور اگر حکومت نے فوری طور پہ کوئی ٹھوس اقدام نہیں کیا اور جو ہے کہ جو فورن ڈرائیورز کے لیے جو اوورسیز ڈرائیورز ہیں ان کو یو کے میں جو بلانے کے لیے امیگریشن قوانین میں فوری نرمی نہیں کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرائسس جو ہے سنگین تر ہو سکتا ہے. آپ ملٹری ڈرائیور جو ہے، ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ملٹری ڈرائیور اس کا حل نہیں ہے. وہ ویسے بھی یہ کام نہیں کر رہے، سپلائی میں مدد بہت کم کر رہے ہیں. زیادہ تر ٹیسٹ کو جو ڈرائیونگ ٹیسٹ ہے ان کو فاسٹ ٹریک کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو یہ کرائسس جو ہے جو آگے معاملہ ہوگا بڑھے گا اور شارٹیج جو ہے اس سے سپلائی متاثر ہوگی، ڈیمانڈ بڑھے گی چیزوں کی، کیونکہ کرسمس آ رہی ہے. یہاں پہ ظاہر سی بات ہے لوگ خریداری کرتے ہیں. بڑے بڑے جو ادارے ہیں، جو یہاں پہ بڑے بڑے سپر مارکیٹ ہیں، چینز ہیں، وہ کرسمس کی جو ان کی سیل کے دن ہوتے ہیں، ان کے پورے جو 2-3 مہینے بلکہ شروع ہو چکا ہے یہ معاملہ. تو وہ سپلائی کو کیسے میٹ کریں گے، اس ڈیمانڈ کو کیسے میٹ کریں گے؟ اچھا، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے کہ کرسمس کی صرف سٹورز تک آنا سپلائی مسئلہ نہیں ہے. یہ کرسمس کا پہلے سے پلان ہو چکا ہوتا ہے اور کرسمس کی بائنگ جو ہول سیلرز ہیں، جو بلک بائر، وہ پہلے سے خرید لیتے ہیں. ستمبر اکتوبر یہی دن ہے جس میں وہ جو آئٹمز ان کے ویئر ہاؤسز میں وہ ریٹیلر تک پہنچانے ہیں، وہ آلریڈی بائنگ ہو چکی ہے، ڈیلیوری آ چکی ہے. اب یہ بات بالکل صحیح ہے مصطفیٰ صاحب کی، اور یہ
اور obviously کہ صرف وہ جو ان کا ایک سیلیبریشن ہے، بہت بڑی سیلیبریشن ہے کرسمس کی، بہت بڑی اکانومک جو سچویشن ہے وہ ہوتی ہے، اس میں جی جو ایکٹیویٹی ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے. اچھا امیر اکرام صاحب، خود حکومت کی جانب سے بھی یہ بات سامنے آئی اور مختلف حلقے جو ہیں اور نیوز میں بھی کہ یہ جو پوسٹ بریگزٹ سچویشن اور اس کی جو بریگزٹ کے ہی یہ کچھ جھٹکے ہیں جو سامنے آنے ہی تھے بہرحال، اور اس سے آہستہ آہستہ ہم لوگ نکل سکتے ہیں. لیکن آپ کے خیال میں کیا حکومت کو، انتظامیہ کو ان مشکلات کا پہلے سے علم تھا؟ اور اگر نہیں تھا تو ہونا نہیں چاہیے تھا؟ کیونکہ جب بریگزٹ ہو رہا تھا تب بھی بہت سے حلقے یہ بات کر رہے تھے کہ برطانیہ کو معاشی حالت میں، معاشی جو معاملات ہیں اس میں یہ سچویشنز جو ہیں یہ ڈیولپ ہو سکتی ہیں، ابھی سے اس کا پلان کرنا چاہیے، اور بریگزٹ اگر کرنا بھی ہے تو آہستہ آہستہ سے کیا جائے تاکہ پہلے جو آلٹرنیٹ ہیں وہ سارے جنریٹ کر لیے جائیں. تو آپ کے خیال میں یہ بریگزٹ کا ہی معاملہ ہے؟ بریگزٹ کی پوری طرح سے چونکہ تیاری نہیں تھی اور اب یہ سارے معاملات کھل کے سامنے آ رہے ہیں. بالکل اسی طرح یہ الجھاؤ تو وہیں سے پیدا ہوا، اور اس کو آپ کو معلوم ہے کہ کس قدر وہ اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں کتنی اس پہ ڈیبیٹ ہوئی، پھر بار بار ڈیبیٹ ہوئی کہ وہ سلجھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. اور وہ زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ نکلنا کیسے ہے، وہ بھی اگرچہ ضروری تھی لیکن نکلنے کے بعد کرنا کیا ہے. سر اس طلاق کے پروسیس کو مسئلہ بڑا الجھا ہوا تھا کہ وہ اب اس کے ریزلٹ سامنے آ رہے ہیں. ایک دوسرے نمبر پہ آپ کو یہ کوئی ایک دن میں نہیں، 2 سال کا پورا پروسیس آپ نے کمپلیٹ کیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ چیز 6 مہینے پہلے بھی نیوز میں آ چکی تھی، یہ نیوز پیپرز میں آ چکا تھا کہ یہ سیکٹر افیکٹ کریں گے، یہ خرابی پیدا ہوگی. پالیسیز میں واقعی فقدان ہوا ہے، اور انہوں نے کئی اپنی جو شفلنگ کی، اور اس میں پوری کی پوری پارلیمنٹ میں سوائے ان 2 بندوں کے 2-3 بندے جو ان کے خاص تھے جن سے اب ریزگنیشن مانگا جا رہا ہے، کہ رشک سونک کے اوپر بھی دباؤ ہے، پریتی پٹیل کے اوپر بھی دباؤ ہے کہ بھئی یہ پالیسیز کا کون ذمہ دار ہے. خاص طور پہ اب آپ ویزے دے رہے ہیں، آپ 5000 ویزے نکال رہے ہیں، اور کچھ ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہونے والا ہے. آپ نے اب آرمی کو بلا لیا، اس کے بعد کس کو بلائیں گے؟ تو یہ صورتحال بہت سنگین ہوتی جا رہی ہے اس معاملے میں. یقیناً پروگرام چونکہ اختتام کی جانب بھی بڑھ رہا ہے. اچھا سید مصطفیٰ صاحب، آپ نے بھی ویزوں کا ذکر کیا، امیر اکرام صاحب نے بھی، اور کہا ہے وزیر اعظم نے کہ 5000 جو ویزے ہیں ایمرجنسی، ان کا اعلان تو کیا ہے. اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بریگزٹ کے وقت تو یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ہم جو غیر ملکی انحصار ہے اور خاص طور پہ جو امیگرینٹس یہاں پہ جابز کرتے ہیں اس انحصار کو ختم کریں گے، اور جو برطانوی لوگ ہیں ان کو ضروری امداد مہیا کی جائے گی، جو ضروری ٹریننگز ہیں وہ مہیا کی جائیں گی تاکہ ہر قسم کی جابز کے لیے ان کو تیار کیا جا سکے. تو اب پھر جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے ویزے بھی جاری کیے جا رہے ہیں اور بات کی جا رہی ہے امیگرینٹس کو بلانے کی، تو کیا بریگزٹ کی ایک بڑی ناکامی کھل کے سامنے آ گئی؟ دیکھیں، اصل رکاوٹ ہی یہ ہے اس وقت، یہ مسئلہ جو سب سے زیادہ ہوا ہے، اور اس مسئلے کو حل میں جو رکاوٹ ہو رہی ہے وہ یہی تصور ہے کہ اگر حکومت جو ہے ویزا امیگریشن میں واضح نرمی کا اعلان کرتے تو بریگزٹ کے روح کے منافی ہوگا. اور چونکہ ٹوریز گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے پرو بریگزٹ لوگوں پہ مشتمل ہے، تو وہ اس بات کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. مطلب حکومت اجازت کا معاملہ نہیں، مطلب حکومت کے اوپر، بورس جانسن کے اوپر بہت پریشر ہے اس بارے میں کہ وہ اس طرح کی کوئی پالیسی کا اعلان کرے. جہاں تک ٹیمپریری ویزے کی جو بات ہو رہی ہے، 5000 ویزے کی، اس کا بھی کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یورپین ڈرائیورز نے تو گزشتہ دنوں ان کی ایسوسیشن کے آپ نے اگر بیان سنا ہو تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کیوس میں برطانوی حکومت اور برطانوی عوام نے خود اپنے آپ کو ڈالا ہے، ہم مدد نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، اور ہم ٹیمپریری اس کے اوپر نہیں آئیں گے. تو ان کو لانگ ٹرم امیگریشن سیٹلمنٹ ویزا جو ہے وہ اناؤنس کرنا پڑیں گے، اور یہ میرے خیال میں جسے کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ڈیزاسٹر ثابت ہوگا بورس جانسن کے لیے. لیکن اس مسئلے کے حل کے لیے یہ کرنا ہی پڑے گا ان کو. جس طریقے سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 طرح کے ڈرائیور دنیا بھر سے 2 طرح کے جگہ ہیں، ریجنز ہیں جہاں سے ڈرائیور آ سکتے ہیں. ایک تو یورپی یونین امریکہ جہاں کے لائسنس کو یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، جو کہ یو کے اور یورپ کی سڑکوں کے قوانین بھی ہے، وہاں پہ چلاتے بھی رہے ہیں. لیکن دوسری طرف تھرڈ ورلڈ کنٹری سے ایک بڑی تعداد جو ہے آنے کے لیے تیار ہے، اور وہ جو ہے وہ اگر آ بھی جاتے ہیں تو ان کے پاس یہاں کے ریکوائرمنٹ پورا نہیں کرتے ہیں، جو ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ کا جو معاملہ ہے وہ اس کو پورا نہیں کرتے ہیں. تو اس کے لیے وہ کیا طریقہ کار اختیار کریں گے؟ کیا ڈاکٹروں کی طرح، جس طرح ڈاکٹر جو ہے پاکستان میں بیٹھ کے پلیپ 1 دیتے ہیں، اس کے بعد یہاں پہ آ کے جو ہے وہ پارٹ 2 جو ہے دے کے جو ہے پھر یہاں پہ پریکٹس کرنے کے لیے ان کو ویزا دیا جاتا ہے کہ وہ آ کے پارٹ 2 کی ٹریننگ کرے، اسی طرح ڈرائیوروں کے ساتھ بھی کیا جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ ان کو سیلریز اور پیکیجز وغیرہ بھی جو ہے
اس کو بھی نظر ثانی کرنا پڑے گا. برطانوی وزیر اعظم نے ابھی ہالینڈ انڈسٹری کے اوپر بڑی تنقید بھی کی ہے کہ وہ چاہتے ہی یہ ہے کہ بیرون ملک سے لوگ آئے, لو سیلریز والے جو ہے ڈرائیورز آئے. وہ یہاں کے لوگوں کو جو ہے ایز پر انڈسٹری رولز ویجز دینا ہی نہیں چاہتے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے, اور میرے خیال میں جب تک اس طرح کے اس پہ ڈریسٹ اقدامات نہیں لیے جائیں گے اس وقت تک اس مسئلے کا کوئی حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اور یہ بحران شدید تر ہوتا جائے گا. جی بہت شکریہ سید مصطفیٰ صاحب. سب سے زیادہ فائدے میں اگر یہ ڈرائیور منگوائیں تو پاکستان سے منگوائیں, بہت فائدے میں رہیں گے, اور ایکسپرٹ ہیں وہ. اب وہاں کی موٹر ویز بھی اچھی ہیں, چائنا نے وہاں پہ اتنی زبردست, اور وہ چلا رہے ہیں. تو میں اگر لینگویج یہ اے ٹو بی ڈیلیوری دینی ہے, اس میں انہوں نے رستے میں کسی سے انگلش تو بولنی نہیں ہے, اور نیویگیشن لگا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں برطانیہ کی فیور میں اپنے جہاں سے میں پیدا ہوا ہوں, میں اس ملک کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہاں کے جو ڈرائیورز ہیں, خاص طور پہ جو ہیوی ڈرائیورز ہیں, وہ انتھک محنت کرنے والے ہیں, اس ملک کو فائدہ پہنچائیں اور گے. وہ تو چائنا بارڈر تک بھی چائنا بارڈر تک جاتے ہیں. بہت شکریہ میر اکرام صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. سید مصطفیٰ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین یہ تھا آج کا سگنیچر ٹاک, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان احمد شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.